ہمارا آج کا کالم ہے امریکہ کو ایران میں مادورو جیسا جانشین نہیں مل سکتا بائی فیمس رائٹر نصرت جاوید۔ دفاعی امور کے حوالے سے بارہا دہرایا ایک اصول ہے۔ یہ متنبع کرتا ہے کہ برسوں کی مشق کی بدولت تیار کیے منصوبے میدان جنگ میں پہلی گولی چلتے ہی عمل کے قابل نہیں رہتے۔ ایران کے روحانی رہنما علی خامنئی کو شہید کرنے کے بعد امریکہ اور اسرائیل میری ناقص رائے میں ایران کے ساتھ جنگ کے دوران اب ایسا ہی محسوس کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے جاسوسی اداروں کی ایران کے حساس ترین اداروں تک رسائی تو چند برس قبل اس وقت ہی ثابت ہو گئی تھی جب حماس کے بانیوں میں سے ایک اہم ترین رہنما کو دورہ تہران کے دوران وہاں کے فوجی علاقے میں قائم ایک محفوظ ترین عمارت میں نہایت سرعت و مہارت سے شہید کر دیا گیا تھا۔ CIA بھی کئی دہائیوں سے ایران پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ معلومات تک رسائی ہی مگر جنگوں میں حتمی کردار کی حامل نہیں ہوتی۔ افغانستان پر 2 دہائیوں تک قابض رہنے کے باوجود امریکہ وہاں کی اجتماعی نفسیات کو گرفت میں نہ لا سکا۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کی بدولت تیار کیے ہتھیاروں اور اربوں ڈالر کے زیاں کے باوجود بالآخر اس کی افواج کو وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑا۔ ایران کے حوالے سے بھی معاملہ فقط حساس اداروں اور مقامات یا فیصلہ سازی کے عمل میں کلیدی شمار ہوتی شخصیات تک رسائی پر محدود نہ تھا۔ ایرانی ثقافت اور اجتماعی یادداشت کا معروضی تجزیہ بھی درکار تھا جسے رسائی کی رونت میں نظر انداز کر دیا گیا۔ محض ایک رپورٹر ہوتے ہوئے اس کالم میں یہ عرض گزارنے کی کوشش کی تھی کہ ایران وینزویلا نہیں ہے۔ وہاں کے حتمی فیصلہ ساز منتخب صدر اور پارلیمان نہیں بلکہ رہبر اور روحانی رہنما ہوتے ہیں۔ ایران کے روحانی رہنما مگر نصابی کتب میں سمجھائے آمروں سے قطعی مختلف ہوتے ہیں۔ آیت اللہ کے منصب تک پہنچنے کے لیے روحانی رہنما منتخب ہونے سے قبل علی خامنئی کو تعلیم و تربیت کے کئی مراحل سے گزرنا پڑا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد فیصلہ سازی کے لیے فی الوقت 3 شخصیات پر مشتمل ایک فیصلہ ساز کونسل تشکیل دی گئی ہے۔ ایرانی صدر کے علاوہ مذکورہ کونسل میں عدلیہ کی نمائندگی کے ساتھ مذہبی اداروں سے آیت اللہ علی رضا نامزد ہوئے ہیں۔ وہ ایران کے شہر یزد سے 11 سال کی عمر میں قم تشریف لائے تھے اور برسوں کی تعلیم و تربیت کے بعد ایک طالب علم سے آیت اللہ کے مقام تک پہنچے۔ پورے ایران میں مساجد سے منسلک مدرسوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ شاہ ایران کے دنوں میں بھی وہ حکومتی مدد کے محتاج نہیں تھے۔ بازار سے خمس کی مد میں جمع ہوئی رقوم مدرسوں کے اس جال کو معاشی خود مختاری فراہم کرتی ہیں۔ ملک بھر میں پھیلے اور مدارج کی بے شمار پرتوں پر مبنی اس نظام سے ابھرے ایک رہنما کو بزور قوت ہٹانے کے بعد بھی حتمی فیصلہ سازی کا اختیار روحانی رہنما کے جانشین کو از خود منتقل ہو جاتا ہے، اور جانشین کا انتخاب بھی آئین میں واضح طور پر بیان کیے نظام کے تحت عمل میں لایا جائے گا۔ وینزویلا کا صدر مادورو ایک نصابی آمر تھا۔ امریکہ نے اسے بیوی سمیت اغوا کر لیا تو اس کی جگہ اس کی جماعت ہی سے ابھری نائب صدر امریکی اطاعت میں اپنے ملک کا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ ایران کے مذہبی بندوبست میں سے ایسے جانشین کی توقع خام خیالی تھی۔ مذہبی بنیادوں پر اٹھائے ڈھانچے کے برعکس ایران کی سیاسی قیادت معاملات سنبھال سکتی تھی۔ ایسا مگر اسی صورت ممکن ہوتا اگر علی خامنئی کی شہادت کے بعد ایرانی عوام آزادی کے جذبات سے مغلوب ہوئے سڑکوں پر نکل آتے۔ ایران میں رائج حکومتی بندوبست کے شدید ترین مخالف بھی امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ جارحانہ کارروائی کے ذریعے علی خامنئی کی شہادت کے بارے میں حیران و ششدر محسوس کر رہے ہیں۔ سڑکوں پر بھاری اجتماع کی صورت فقط سوگواران نمودار ہوئے جن میں گھریلو خواتین کی تعداد متاثر کن تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کی فضائی کارروائیوں نے معمولات زندگی معطل کر رکھے ہیں۔ علی خامنئی کی شہادت کے بعد 40 روز کے سوگ نے انہیں مزید جامد کر دیا ہے۔ ایسے حالات میں یہ ممکن ہی نہیں کہ ایران میں مذہبی، سیاسی اور عسکری قیادت پر مبنی فیصلہ کن تکون میں سے کوئی ایک شخصیت آگے بڑھ کر امریکہ اور اسرائیل سے رحم کی بھیک مانگتی نظر آئے۔ اسلامی انقلاب کے بعد طاقت کے جو بنیادی ستون تعمیر ہوئے ہیں ان میں شخصیات نہیں، ڈھانچے، جسے انگریزی میں سسٹم کہا جا سکتا ہے، کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ڈھانچے فی الحال ایرانی عوام کے ہاتھوں مسمار ہو نہیں سکتے۔ امریکہ اور اسرائیل کو لہٰذا فضائی حملے جاری رکھنا ہوں گے۔ ان کے نتیجے میں جو تباہی اور بربادی پھیل رہی ہے وہ طویل المدتی بنیادوں پر ایرانی عوام کے دلوں میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نفرت کو مزید گہرا کرے گی۔ افغانستان اور عراق میں رجیم چینج کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ان ممالک میں روزمرہ زندگی کو رواں رکھنے کے لیے اپنی افواج اتارنا پڑی تھیں۔ ان کی نگہبانی میں وہاں عبوری حکومتوں کے بعد منتخب حکومتوں کا قیام بھی عمل میں آیا۔ انتخاب کی بدولت قائم ہوئے حکومتی ڈھانچے مگر امریکی افواج کے انخلاء کے بعد ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ عراق سے دور حاضر کی متشدد ترین دانش ابھری، کرد علاقوں نے کامل خود مختاری حاصل کر لی۔ افغانستان میں فقط طالبان ہی فاتح بن کر لوٹے۔
ईरान में भी फौजें उतारे बगैर अमेरिका और इसराइल वहां 47 साल से कायम हुकूमती ढांचे से निजात हासिल नहीं कर सकते। इसी बायस इसराइल कई बरसों से ये सोच रहा है कि ईरान को उसकी मौजूदा जुग्राफियाई हुदूद पर मुश्तमिल मुत्तहिद मुल्क की सूरत बरकरार रहने न दिया जाए। कुर्द अलहदगी पसंदों के अलावा बलोचिस्तान की जुदागाना कौमी शनाख्त उजागर करने पर भी काम हो रहा है। आज़रबाईजान को उकसाया जा सकता है कि वो आज़ुरी बोलने वाले इलाकों को अपना हिस्सा बनाकर अजीम तर आज़रबाईजान के क़याम की बाबत सोचे। जो मंसूबे बनाए गए हैं उन्हें अमली सूरत देने के लिए बहुत वक्त दरकार है। ईरान को लिहाजा उसकी इज्तिमाई याददाश्त और मजहबी और सकाशती बुनियादों पर कायम हुए ढांचों को नज़रअंदाज करते हुए कामिल खुलफिशार और अबतरी के सुपुर्द कर दिया गया है। ईरान पर मुसल्लत किया खुलफिशार मगर इस मुल्क तक ही महदूद नहीं रहा। ईरान की अस्करी ढांचे अपनी क़यादत के कत्ल किए जाने के बावजूद पहले से तयशुदा हिकमत अमली के मुताबिक इसराइल और हमसाया ममालिक को मीज़ाइलों की जद में रखे हुए हैं। अपनी बका के खदशे में तकरीबन खुदकुश हुए पूरी दुनिया को माशी बहरान की नज़र करने पर तुले बैठे हैं। इनकी जानिब से उठाए इक़दामात का फौरी असर तेल की कीमत में नुमाया हो रहा है। अमेरिका तेल और गैस की पैदावार के हवाले से किसी और मुल्क का मोहताज न होने के बावजूद अपने शहरियों को पेट्रोल का 1 गैलन अब $3 में फराहम करना शुरू कर दिया है। आसमान को छूती तेल की कीमत पाकिस्तान जैसे ममालिक पर महंगाई के जो अजाब नाजिल करेंगी उनके बारे में सोचते हुए जहन मफलूज हो जाता है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान ही नहीं दुनिया के अक्सरियती ममालिक को माशी बहरान के अलाव में झोंक दिया है। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.